ساتھیو السلام علیکم۔ آپ کے سامنے بات کرنے کا موقع ملا۔ بات کرنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کسی فرقے پر کوئی نکتہ چینی نہیں ہے، پیغام محبت ہے، محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ ذکر کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے مرشد پاک کا مشن کیا ہے، تو میں ابھی جو بات کرنے لگا ہوں ان ہستیوں کی بات کرنے لگا ہوں کہ جن کی تعریف خود خدا کرتا ہے۔ جن کی تعریف خود خدا کرے یا جن پر خود خدا عاشق ہو، ان کی تعریف کوئی بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر بھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار ہر بندہ اپنے انداز میں کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت اتنی آسان اور اتنی سستی نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ہر ایک کو حکم ہوا کہ میرے محبوب کی شان بیان کرنا اور اپنی امت کو بتا دینا کہ ان کی وجہ سے انبیاء ہیں اور ساری کائنات ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب نے آنا ہے، ان کا یہ مقام ہوگا، اللہ ان سے اتنا عشق کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ابھی چرچا نہیں کیا، تو اللہ سے حضور پاک کی محبت مانگ لی کہ مجھے بھی اپنے محبوب کی محبت عطا کر دیجیے۔ میں اپنی بات جو ہے وہ اس لیے اس کی بیس بنا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہمارے مرشد پاک نے اپنے نوری لگتے جگر کی قربانی کیوں دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک کی محبت مانگی کہ اے اللہ اپنے محبوب کی مجھے بھی محبت عطا کر اور مجھے یہ منصب عطا کر کہ تیرے جو محبوب پاک ہیں وہ میری نسل سے دنیا میں تشریف لائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو یہ چیز عطا ہو جائے گی، کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو عطا نہ کروں، لیکن اس کے لیے میرے محبوب کی محبت اتنی سستی نہیں ہے، آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ آپ نے قربانی دی، اونٹ دیے، بکرے دیے، ہر چیز قربان کر دی، پیسہ مال جان ہر چیز دینے کو تیار ہو گئے، دے بھی دی۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جس چیز کا جو آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے، جس کی محبت نہیں آپ کے دل میں عشق رچ چکا ہے، بس چکا ہے، میں وہ آپ سے قربانی لینا چاہتا ہوں۔ اللہ بھی کوئی عام چیز پر ہاتھ نہیں رکھتا ہے، معمولی چیز پر ہاتھ نہیں رکھتا، وہ اللہ ہے۔ ایک بندے کا ظرف اور لیول کتنا چلا جاتا ہے، جو بازوق اور ظرف والا بندہ ہوتا ہے وہ بڑی سے بڑی اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز پر ہاتھ رکھتا ہے، تو پھر اللہ کی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام نے بغیر سوچے سمجھے وہ قربانی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان ہستیوں کی آزمائش تھی، نہیں نہیں نہیں، یاد رکھیں جو محبوب ہوتا ہے محبوب کو کبھی آزمایا نہیں جاتا۔ فرمایا کہ قربانی اس چیز کی جو آپ کے دل میں سب سے زیادہ رچ اور بس چکا ہے، جس کی محبت، تو آپ نے بلا جھجک فرمایا کہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سارا واقعہ ہر بندہ جانتا ہے، واقعہ بیان کرنا سنانا مقصد نہیں ہے۔ یہ چیز کس وجہ سے ہوئی وہ چیز شیئر کرنا مقصد ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام سے بات ہوئی، آپ نے تابعداری کا اظہار کیا، ان کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے چھری پھیر دی، بیٹے کو قربان کر دیا، باقی اللہ کی مرضی تھی۔ پھر امام عالی مقام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے، تو آپ کو کیا اللہ نے آزمایا؟ آپ کی وجہ سے کائنات بنائی، تو پھر کیوں قربانی دی؟ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی بھی بندہ جب اللہ کا طلبگار ہوتا ہے اس کو اپنے مال، اولاد، بیوی، بچوں، حتیٰ کہ پھر اپنی جان سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، کیونکہ اس کی محبت اتنی آسان اور سستی نہیں ہے۔ آپ ایک عام شخص ہے، جب وہ کسی سے یاری لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا یار اعلیٰ ظرف ہو، اعلیٰ سوچ والا ہو، دلیر ہو، وفادار ہو، اس میں لجپالی ہو۔ تو پھر اللہ جب کسی کو اپنا دوست اور محبوب بناتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کوئی اعلیٰ ظرف ہو، پھر اس کا لیول بڑھاتا ہے
پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا یار ہے۔ اب حضور پاک کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے، حضور پاک پر خود پہلے اللہ عاشق ہوا، پھر حضور پاک اللہ پر عاشق ہوئے۔ آپ کو قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن جب آپ نے بار بار امت کا تذکرہ کیا، معراج شریف پر گئے، نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، جہاں بھی بیٹھے امتی امتی پکارتے رہے، پھر اللہ نے فرمایا اے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت مجھ تک پہنچے، انبیاء ترستے رہے، میں نے ان کو اس میں ذات عطا نہیں کیا، آپ کی نسبت سے عطا کر رہا ہوں، آپ مالک ہیں ہر چیز کے، لیکن اس کی وجہ، اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ پھر آپ غار میں چلے گئے، 3 دن تک روتے رہے سجدے میں سر رکھ کر۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ادھر موجود ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ غار کے اندر جا کے حضور سے پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہیں، تو کس کی جرت ہے کوئی بندہ ایسے بات کرے؟ تیسرے دن سیدہ پاک کو پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک رو رہے ہیں، آپ سیدھی دوڑی ہوئی غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب سامنے آتی ہیں تو حضور سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ پوچھا بابا جان آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا بیٹا میری امت کے لیے کیا چاہیے؟ قربانی چاہیے، کیونکہ میں ان کو اس میں ذات دے رہا ہوں، تو اس میں ذات کی شرط ہے کہ قربانی دیں، یہ لوگ ٹوٹے پھوٹے ہیں، یہ قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو فوراً ہی بغیر سوچے سمجھے عرض کیا کہ میں حسن اور حسین آپ کو دیتی ہوں۔ تو کہتے ہیں جب حضور غار سے باہر تشریف لائے تو حضور پاک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور خدا کی قسم ساجد صاحب نے بڑی تفصیل بیان کر دی ہے، جو بھی بندہ تھوڑا بہت بھی شعور رکھتا ہے وہ ساری بات سمجھ گیا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جب حضرت سیدنا گور شاہی کے مشن کو قربانی کی ضرورت پڑی تو جس طرح حضور پاک کی اور بھی بیٹیاں ہیں، اور بھی چچا زاد بھائی ہیں، اور بھی داماد ہیں، اگر کسی کو جان فرمایا تو مولا علی کو فرمایا اور سیدہ پاک کو فرمایا۔ تو جب گور شاہی سرکار کے مشن کو قربانی کی ضرورت پڑی تو یار نے اپنے یار کو یاد کیا اور اپنی جان کو پکارا کہ ہمارے مشن کو قربانی کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضور کی اور بھی یاد رکھے کہ حضور کے اور بھی نواسے تھے، اور بھی بیٹیوں کے بیٹے تھے، برابر تھے سارے، لیکن ان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور مولا علی سے پیار کرتے ہیں، وہ داماد ہیں، نہیں، داماد ہونے کی وجہ سے نہیں، سیدہ پاک بیٹی ہیں تو اس لیے عشق کرتے ہیں، نہیں، وہ ازل سے ان کا رشتہ ہے نور کا۔ اسی طرح جو ازل سے سرکار کا نور ہے، مناز سرکار جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا کہ ہمارے مشن کو قربانی کی ضرورت ہے اور اس پاک نور کی قربانی کی ضرورت ہے۔ تو پھر یار نے اپنے یار سے فرمایا کہ ہم دینے کے لیے تیار ہے، اور چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ کیوں؟ اللہ کو بھی پا چکے ہیں، حضور پاک کو بھی پا چکے ہیں، کیونکہ چہرہ اقدس بتا رہا ہے کہ اپنے سینے میں اللہ اور حضور پاک کو لیے بیٹھے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ عبادت گزار بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، لیکن پوری کائنات میں یہ میرا کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مرشد پاک جو اللہ نے صرف ہمارے لیے نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، پوری کائنات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ مبارک بتا رہا ہے کہ ان کے سینے میں اللہ اور حضور پاک جلوہ گر ہیں۔ تو پھر میں اس چیز کا گواہ ہوں، خدا کی قسم میں اللہ کو ناظر جان کر یہ کہتا ہوں، جس دن مناز سرکار کی قربانی پیش کی گئی، اللہ نے قبول کی گئی، دوسرے دن ہم سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کوئی چند عورتیں آئی جو سرکار کی غلام ہیں، مرید ہیں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، سرکار کو دیکھ کر رونے لگی تو ہمارے مرشد پاک اللہ کی قسم مسکرا رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور فرمانے لگے کہ ہمیں مبارک دو، رونا نہیں ہے، ہمیں مبارک دو کہ ہم نے یہ قربانی دی اور اللہ نے قبول کر لی۔ اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، سرکار اللہ تک پہنچ گئے، حضور پاک تک پہنچ گئے، تو پھر قربانی کی کیوں ضرورت تھی؟ اپنے غلاموں کے لیے دی کہ ان کو بھی اللہ تک پہنچانا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ تو ازل سے میرے محبوب ہیں، سرکار گور شاہی نے فرمایا آپ میرے جان ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میری جان بھی ہیں، ازل سے عاشق اور محبوب ہیں ایک دوسرے کے، تو پھر قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہم تو ازل سے آپ تک پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر یہ جو ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں
جن کے دل تڑپ رہے ہیں اور روحیں سسک رہی ہیں تیری یاد میں، تیری محبت کی طلب میں، تو ان کو تجھ تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ جو بات زبان سے نکالیں گے وہ نکلے گی بات اور پہلے ہو جائے گی، لیکن قربانی شرط ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہر ایرا گہرا نہیں جا سکتا۔ اتنی بڑی شرطیں اس لیے رکھی گئی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اپنے پیارے لگتے جگر، وہ لگتے جگر جو سرکار سے عشق کرتے ہیں اور سرکار کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں، عشق تھا اور عشق ہے، تو مسکرا کر عشق کی قربانی دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کسی مرد فقیر اور مرد شہنشاہ، بلکہ فقیروں کے شہنشاہ کی یہ شان ہے، وہی دے سکتا ہے۔ اور پھر بیٹے بھی ایسے کہ دنیا جانتی ہے، خاندان والے بھی جانتے ہیں اور ذاکرین بھی جانتے ہیں کہ ان کو گرم ہوا لگے سرکار یہ برداشت نہیں کرتے ہیں اور مسکرا کر دے رہے ہیں، یہ اللہ سے یاری ہے اور گور شاہی سے یاری ہے۔ ویسے تو میں بھی دعوے دار ہوں کہ سرکار گور شاہی کا میں عاشق ہوں، زبان سے عاشق بننا اور ہے، اور جب کردار سے عاشق بنا جاتا ہے کہ آ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں ہے۔ ویسے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں عاشق ہوں، میں بڑی محبت رکھتا ہوں، اور ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، اور جن کو ہو جاتی ہے پھر وہ مسکراتے رہتے ہیں اور اللہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ پھر اسی لیے آج ہمارے مرشد پاک نہ کوئی چیلے کاٹ رہا ہے، شرط ہی چیلا کاٹنا، بیوی بچے کاروبار چھوڑنا ہے، مر جائیں مرنے دو، بھوکے مر رہے ہیں مرنے دو، آپ نے پرواہ نہیں رکھنی۔ لیکن ہمارے مرشد پاک جلوہ افروز ہیں، یہ سرکار گور شاہی کا مشن ہے، پیغام ہے کہ لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اچھا کھانا پینا، اچھا مکان، اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اور کئی لوگ ہیں جو اللہ سے واصل ہو چکے ہیں۔ کیوں ہو چکے ہیں؟ کہ نسبت اتنی بڑی ملی ہے، نسبت وہ ملی ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے مریدوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم سرکار کے یہ پیارے بیٹے سیدنا مناز شاہ سرکار یہ کوئی عام بیٹے نہیں ہیں، سرکار کے ساتھ صرف خونی یا جسمانی رشتہ نہیں ہے، یہ ازل کی وہ روح ہے کہ جس کے اندر سرکار بستے ہیں اور جو سرکار کے اندر بستے ہیں۔ کیونکہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ میرا مقام تم لوگ نہیں جان سکتے ہو، میں مقامات کی بلندیوں کو کراس کر چکا ہوں، میں وہاں رہتا ہوں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کے اندر رہتا ہوں اور اللہ مجھ میں رہتا ہے۔ اور پھر گور شاہی کسی عام روح کی قربانی نہیں لیتے ہیں، اس طرح تو ہزاروں مرید بھی بیٹھے، کسی اور کے لے 10 لے لیتے، 20 لے لیتے، ایسے بیٹے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایسا بیٹا تھا جو قربانی دے بھی سکتے تھے مسکرا کر۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جذباتی بات کر رہا ہوں یا میں بتا رہا ہوں کہ میں تقریر کر سکتا ہوں، نہیں، تقریریں روز بندہ سنتا رہتا ہے اور لوگ تقریریں سن کر اکتا چکے ہیں، ابھی کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ میرا پیغام یہ ہے اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور اپنے آپ کو بھی کہ یہ وقت ہے قدر کرنے کا۔ وہ پیر نصیر الدین فرماتے ہیں نا کہ حاضر ناظر نور و بشر کو چھوڑ شکر کرتے رہے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ آج کچھ لوگ ہیں جو مرید بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور مرشد کا مقام بھی بتاتے ہیں، نہیں ان کا مقام تھوڑا اوپر ہے اور ان کا تھوڑا نیچے ہے۔ بھائی تم اتنا جانتے ہوتے تو ادھر کیوں آئے ہو؟ بھائی تم اتنی باتیں جانتے ہو، اس کا مطلب تم اللہ تک پہنچ چکے ہو، تمہیں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شکر کریں کہ آج اس پرفتن دور کے اندر خدا کی قسم ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی اللہ امام کو بھیج دے، ہماری جان چھوٹے، ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور واحد گور شاہی کے غلام ایسے ہیں کہ جو ایک نوری چھتری کے نیچے ہیں، جنہیں نہ روزی روٹی کی فکر ہے، نہ کسی ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور نہ بیوی بچوں کی فکر ہے، اور نہ انہیں یہ فکر ہے کہ صبح کھایا شام کو کہاں سے آئے گا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کاروبار نوکری نہیں ہے، ان کو عزت کے ساتھ اور شان کے ساتھ مل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نسبت اتنی کم ہے، اور سرکار نے قربانی وہ دے دی ہے کہ خدا کی قسم ذاکرین سے اللہ ایک رائی کے دانے برابر بھی قربانی نہیں مانگ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بڑی آزمائش میں ہیں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں اور ہم سارے ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑی آزمائش ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، بچہ بیمار ہے، یہ کوئی آزمائش نہیں ہے۔ اگر اللہ آزمائش لینے پر آ جائے، میں لکھ کر کہتا ہوں کہ سرکار کا ایک مرید بھی اس آزمائش سے نہیں نکل سکتا ہے، ایک ولی کی آزمائش سے نہیں نکل سک رہا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مناز سرکار کی قربانی آگے آ جاتا ہے۔ وہ قربانی اتنی بڑی ہے
کہ ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی آؤ ادھر لنگر کھاؤ, کوئی نذرانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تکلیف کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پیار محبت اور شفقت سے ملا جاتا ہے. درد اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, خوشیاں دے کر بیچتے ہیں. غم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, سکون دے کر بیچتے ہیں. اور یہ دکھا رہے ہیں کہ تم لوگوں سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں کہ اپنی اتنی عشق والی چیز بھی اللہ کو دے دی ہے. اور جو چیز اللہ کو دی ہے اس ذات کو دیکھیں کہ مسکرا کر اللہ کی طرف لوٹ گئے, پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اپنے بابا سے مرشد بھی ہیں اور بابا بھی ہیں, عشق بھی ہے, لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا کہ آپ کو اپنے غلام اتنے پیارے ہیں, ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور قربانی وہی ہوتی ہے جو چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر دی جائے. یہ کیا کہ چہرہ بنا, منہ لٹکا ہوا ہو اور دل میں درد لیا ہوا ہو اور قربانی دے رہا ہے, پھر کیا قربانی ہے؟ وہ کوئی دوست گیا نا اپنے دوست کے گھر, تو اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, اس نے نکال کر دے دیے. میں آخری بات کرتا ہوں, وقت شارٹ ہے. تو بعد میں بیٹھ کر رونے لگا جس نے پیسے دیے. تو بیوی کہنے لگی کہ اب کیوں روتے ہو, پہلے ہی نہ دیتے. اس نے کہا کملی میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ پیسے لے گیا ہے, اس لیے رو رہا ہوں کہ اپنے دوست سے اتنا بے خبر ہوں کہ اس کو پیسے لینے کے لیے آنا پڑا. کیوں مجھ سے اس نے مانگے, پتہ نہیں کتنا شرمندہ ہو کر 100 دفعہ مر کر مجھ سے مانگے ہوں گے. بھائی یہ ایک بندے کا عالم ہے, اور پھر اللہ اور اللہ کے عاشقوں کا کیا عالم ہوگا. ایک اللہ پر عاشق ہوتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام حضور پاک پر عاشق ہوئے, اللہ پر عاشق ہوئے, اللہ نے اس لیے قربانی مانگی. ابراہیم علیہ السلام نے وہ محبت مانگی تو اللہ نے قربانی مانگی. اور یہ وہ ذاتیں ہیں جن پر ازل سے اللہ خود عاشق ہے, ان سے قربانی کیا لینی ہے. ان سے اس لیے نہیں قربانی لی, ان سے یہ جو ہم چکر مکر کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے چکروں کو نکالنے کے لیے اتنی بڑی قربانی ہے. ورنہ ان کو آزمایا نہیں جاتا ہے, محبوب کو کبھی آزمایا نہیں جاتا ہے. آپ کا ایک بیٹا ہے, بیٹی ہے, وہ آپ کا محبوب ہے, آپ اسے آزمائیں گے؟ نہیں آزمائیں گے. تھوڑی سی تکلیف ہو تو بندہ کہتا ہے نہیں میں اس کا درد برداشت نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر دیکھیں جو اللہ کے محبوب اور عاشق بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں, ان کا کیا عالم ہوگا. اپنے مریدوں کے لیے یہ کر رہے ہیں. پھر یہ وقت ہے قدر کرنے کا, جو اتنا کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے, یہ قدر کرنے کا وقت ہے. وفاداری اور تابعداری, یہ صرف ذکر کرنا اور نمازیں پڑھنا حق ادا نہیں ہو گیا ہے. ہمارے مشن میں جو ہماری بیعت ہے, اس میں ذات کا عطا ہونا یہ ہے کہ ہم نے قول و قرار کیا ہے کہ ہم نے یہ مشن پھیلانا ہے. اس کے لیے پھر جو بھی تکلیف آئے خوشی کے ساتھ سہ جائیں. ہم تھوڑی سی بھی سہ جائیں, ایک دن کے لیے کہیں چلے جائیں تو 50 بھائیوں کو بتا دیں آج میں نے یہ کیا تو وہ کیا, میں گھر کا کام چھوڑ کر گیا, احسان جتلاتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے کر خود اللہ تک پہنچے ہیں ازل سے, تو کبھی آج تک نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے قربانی دی ہے. تاک راتوں کے اندر سرکار روتے ہیں, پوچھا کیوں آپ کے آنسو مبارک نکل رہے, فرمایا ذاکرین کے لیے. وما علینا الا البلاغ.